ونصلي على رسوله النبي الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 16 ام حسبتم کیا تم نے یہ سمجھا ہے ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم حالانکہ ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے ولم یتخذوا اور نہیں بنایا انہوں نے من دون اللہ اللہ کے سوا ولا رسولہ اور اس کے رسول کے سوا ولا المؤمنین اور ایمانداروں کے سوا ولیجہ کوئی دلی دوست واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اسی برات کے اعلان کے متعلق بات کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ سے برات کا اعلان کیا گیا اور ان سے عہد معاہدے ختم کرنے کی بات کی گئی اور انہیں 4 مہینے کا ٹارگٹ دیا گیا، تو ظاہر بات ہے اب ان سے لا تعلقی اختیار کرنا ایمانداروں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ ان کے اپنے رشتہ دار ہی وہ تھے۔ ہر گھر سے کچھ بندے مسلمان ہوئے، کچھ کافر رہے۔ اب کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کے عزیز و اقارب قریبی رشتہ دار، وہ کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں۔ اب ان سے اظہار لا تعلقی کرنا، ان سے برات کا اعلان کرنا، ان سے تمام تعلقات رشتے ناطے ختم کرنا، یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور اس میں وہی لوگ کامیاب ہو سکتے تھے جن کا ایمان بڑا مضبوط ہو۔ تو اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ام حسبتم ان تترکوا کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی جس حال میں تم ہو اسی حال میں تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم حالانکہ ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے ولم یتخذوا اور نہیں بنایا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمانداروں کے سوا کوئی دلی دوست، یعنی جن لوگوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر اور ایمانداروں کے علاوہ کوئی دلی دوست نہیں بنایا، یہ لوگ ابھی تک واضح طور پر سامنے نہیں آئے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو کیا پھر ایسے ہی بات مبہم رہے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واضح نہیں کرے گا کہ کون پکا مومن ہے، کس کا ایمان کمزور ہے، کون اپنے ایمان کا ثبوت دینے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد اور محنت اور کاوش کرتا ہے، اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اور اس کے پیغمبر کی خاطر اپنے تمام ان رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنا تھا اور سب کے سامنے ظاہر کرنا تھا، اسی لیے اعلان برات کیا گیا اور ایمانداروں کا اس سے بہت بڑا امتحان لیا گیا۔ اور ظاہر بات ہے جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہوتی ہے، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ کا عملی نمونہ وہ ہوتے ہیں۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ وہ اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، اپنے عزیز و اقارب سب کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر وہ ٹھیس نہیں آنے دیتے۔ فرمایا کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے، اور جہاد کرنے والوں کو اللہ ظاہر نہیں کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے پیغمبر اور ایمانداروں کے سوا
کسی کو بھی دلی دوست نہیں بناتے، چاہے ان کے اپنے عزیز و اقارب کیوں نہ ہوں، ان کو اللہ ظاہر نہیں کرے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تو پوری خبر رکھتا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ اصل اس نے تمہارا امتحان لے کر باقی لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا ہے۔ اور اسی بات کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں بس یہ کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جبکہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ضرور اللہ ان لوگوں کو ظاہر کرے گا جو سچے ہیں، اور ان کو بھی ظاہر کرے گا جو جھوٹے ہیں۔ کون صدق کے دل سے ایمان لاتے ہیں، جن کے ایمان میں صداقت ہے، اور کون ہے جو اوپر سے بس ایمان لائے کھڑے ہیں لیکن ان کے دل میں صداقت نہیں ہے، جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نکھارنا ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، نہیں لائق مشرکوں کے لیے ان یعمروا کہ وہ آباد کریں، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم جبکہ وہ گواہی دینے والے ہیں اپنے آپ پر، بالکفر کفر کی۔ مشرکین اپنے آپ پر کفر کی گواہی دیتے ہیں۔ کیا وہ کہتے تھے کہ ہم گواہ ہیں کہ ہم کافر ہیں؟ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا کہ مشرکین اپنے آپ پر کفر کی گواہی دیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عمل گواہ ہے اس بات کے کہ یہ کافر و مشرک ہیں۔ کیسے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کے، اور کیسے وہاں سیٹیاں بجاتے تھے، اور کیسے تالیاں بجاتے تھے، اور وہ طواف کرتے ہوئے جب تلبیہ پڑھتے تھے اس میں بھی انہوں نے شرکیہ الفاظ ملا رکھے تھے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے وہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن مگر ایک شریک، ہوا لک جو تیرا ہے، تملکہ وما ملک اس کا مالک تو ہے، اور اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک بھی تو ہے، یعنی سارے اختیارات اصل تیرے پاس ہیں، تو نے خود ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، اصل مالک تو ہے۔ تو انہوں نے تلبیہ کے الفاظ میں بھی یہ شرکیہ الفاظ اپنی طرف سے ملا رکھے تھے۔ تو ان کے یہ اعمال گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر و مشرک ہیں۔ تو کافر اور مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو یہ لائق ہی نہیں، ان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ دیکھیں مسجد کی آبادی کیا ہوتی ہے؟ مسجد کی آبادی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک مسجد کی آبادی ہے حصی، محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے، اور ایک معنوی آبادی ہوتی ہے۔ حصی آبادی تو یہی ہے مسجد کی دیکھ بھال، اس میں آ کے نمازیں پڑھ لینا، اور مسجد کی باقی ضروریات کا خیال رکھنا، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، اس میں خوشبو کا اہتمام کرنا، یہ مسجد کی ظاہری آبادی ہے، حصی آبادی جسے کہتے ہیں۔ اور ایک مسجد کی آبادی ہے معنوی، وہ کیا ہے کہ مسجد اصل جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقصد کو حاصل کرنا مسجد کے ذریعے، اور دوسروں تک وہ مقصد پہنچانا۔ وہ کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ یہ مسجدیں چونکہ اللہ کے لیے ہیں اسی لیے اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، یعنی یہ جو توحید کا پیغام ہے اصل مسجدوں سے یہ حاصل کرنا، اور دوسروں تک ان مسجدوں کے ذریعے یہ ہدایت کا پیغام پہنچانا، یہ مسجد کی اصل آبادی ہے، معنوی آبادی۔ اگر یہ نہیں ہے تو ظاہری نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں، ظاہری عبادات کسی کام کی نہیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کی مسجدیں لوگوں سے بھری پڑی ہوں گی، آباد ہوں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، ان میں ہدایت نہیں ہوگی، ان میں تقویٰ نہیں ہوگا، ان میں توحید نہیں ہوگی، ان میں شرک ہوگا۔ تو
مسجدوں کی اصل آبادی، معنوی آبادی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام عام کرنا مسجدوں کے ذریعے، ہدایت اور تبلیغ مسجد میں کرنا، یہ اصل آبادی ہے۔ اور چونکہ مشرکوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے، اگرچہ وہ طواف بھی کرتے ہیں، وہ عبادتیں بھی کرتے ہیں اپنے اپنے انداز سے، لیکن چونکہ اصل جو ہدایت ہے، جو توحید ہے، وہ ان کے پاس نہیں، وہ کفر اور شرک کرتے ہیں، اسی لیے ان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ نہیں لائق مشرکوں کے لیے کہ آباد کریں وہ اللہ کی مسجدوں کو، جب کہ وہ گواہی دیتے ہیں اپنے آپ پر کفر کی۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ لوگ ضائع ہو گئے ہیں ان کے اعمال، وفی النار ہم خالدون، اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے تو اعمال ہی ضائع ہیں سارے، یہ چاہے طواف کرتے رہیں، یہ حج کرتے رہیں، یہ عمرے کرتے رہیں، ان کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس بنیاد نہیں ہے، توحید نہیں ہے، اور شرک کے نتیجے میں سارے عمل تباہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ انعام آیت نمبر 88 میں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے فرمایا ہے کہ اگر بالفرض یہ بھی شرک کرتے، ان کے عمل بھی تباہ ہو جاتے۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی تھی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ضرور آپ کے عمل بھی تباہ ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ان کے عمل تو برباد ہیں، تو یہ مسجدوں کو آباد کرنے کے لائق ہی نہیں۔ مسجد کی آبادی کرنے والے اصل کون لوگ ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، سوا اس کے نہیں، یعنی صرف مسجد اللہ کی مسجدوں کو تو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور قائم کی انہوں نے نماز، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور دی انہوں نے زکوٰۃ، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں ڈرتے وہ مگر اللہ سے۔ جن میں یہ صفات ہیں، اللہ پر، آخرت پر صحیح ایمان، نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور ڈر صرف ایک اللہ کا۔ پیچھے تھا محبت صرف ایک اللہ سے، کہ ایمانداروں کے سوا، اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بناتے۔ محبت صرف ایک اللہ سے، اور باقی کسی سے محبت ہے تو اس میں بھی بنیاد کون ہے؟ اللہ، کیونکہ فلاں فلاں بندے اللہ کے چاہتے ہیں، فلاں اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، اسی لیے اسے محبت ہے۔ اصل محبت اللہ سے، محبت اللہ کے لیے، اور ڈر بھی اللہ کا۔ جن میں یہ صفات ہیں، یہ ہیں اصل مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، پس امید ہے کہ یہ لوگ ہوں گے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔